اب ریاست مدینہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر کن کن امور کو ریاست کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا۔ کچھ ایسے امور ہیں کہ جو ایز اے سربراہ مملکت ذمہ دار ہے وہ جو حکومت کر رہا ہے۔ وہ کون سے امور ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں کہ ایک ریاست کی وہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ امور جن پر زندگی کے قیام کا انحصار ہے یا زندگی کے استحکام کا انحصار ہے، وہ امور جیسے زندگی قائم رہتی ہے اور زندگی مستحکم ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں دیکھا جائے تو ان کی تعداد 7 ہے، یعنی 7 بنیادی ضروریات زندگی ہیں کہ جس کی ریاست ذمہ دار ہے، اور وہ ذمہ داری اسے کون دے رہا ہے؟ وہ ذمہ داری اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دے رہا ہے۔ 7 امور ہیں جو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پہلے ان 7 امور کو سن لیں، پھر ایک ایک کر کے مختصر وقت میں آپ کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ سے اس کے حوالے عرض کرتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج جس کسی کو بھی ہم ریاست کی امور کی ذمہ داری دیتے ہیں، ہمیں پہلے پتا ہو کہ ان لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، پھر جانچا اور پرکھا جائے کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور اگر سال ہا سال سے یہی پریکٹس جاری ہے وطن عزیز پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کہ جو ریاست مدینہ کے بعد وہ پہلی سلطنت ہے کہ جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، یعنی پاکستان بنایا ہی اس لیے گیا کہ اس میں اسلامی تعلیمات، اسلامی قوانین کو پریکٹس کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم نے زندگی گزارنے کا جو طریق بتایا، جو رستہ بتایا، اس رستے پہ چل کے زندگی گزاری جائے تو کہاں گزاری جائے، اس کے لیے وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا گیا کہ یہ خطہ ارض ہم نے تمہیں آزاد کر کے لے دیا ہے، تم پریکٹس کرو اسلامی تعلیمات کی یہاں پر۔ تو 70 سے سال زیادہ گزر گئے، کیا یہاں ان اسلامی تعلیمات کو پریکٹس کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ یہ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے۔ بھائی ہم کیسے سوچیں گے جب ہمیں علم ہوگا کہ سربراہ مملکت کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اس نے اس ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ اس کی 7 ذمہ داریاں ہیں عصر حاضر میں سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ پہلی ذمہ داری ریاست کی یہ ہے کہ وہ رعایا کو حق خوراک دے۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کو حق لباس دے۔ تیسری ذمہ داری ہے کہ اسے حق رہائش دے۔ چوتھی ذمہ داری ہے کہ اسے حق ذریعہ معاش دے، اسے روزگار دے، اسے فیسیلیٹیٹ کرے، یا اسے روزگار دے یا اسے روزگار کے مواقع دے کہ بندہ رزق حلال کمانے کے لیے اسے روزگار میسر آ سکے۔ یہ گورنمنٹ کی چوتھی ذمہ داری۔ اور 5ویں ذمہ داری ہے حق تعلیم، یعنی اسلامی ریاست کے سربراہ کی اور ریاست کی اور گورنمنٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ پھر 6ٹھی ذمہ داری ہے حق علاج۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کے علاج معالجے کا اہتمام کرے۔ اور 7ویں اور آخری ذمہ داری وہ ہے حق انصاف۔ یہ 7 بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کی ذمہ داری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ منورہ میں گورنمنٹ کو دی گئی،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری ذمہ داریوں کو پریکٹس کر کے دکھایا۔ آج ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم چیک کریں کہ کون سی گورنمنٹ اچھی ہے تو پھر دیکھا جائے گا گورنمنٹ وہ اچھی ہے کہ جو اپنے دور حکومت میں رعایا کی خوراک کا انتظام کر رہی ہے، اس کے دور حکومت میں کوئی بھوکا اور پیاسا نہ مرے، اس کے دور حکومت میں کوئی بے لباس نہ رہے۔ وہ گورنمنٹ اور وہ حکومت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، جس کے دور حکومت میں لوگوں کے پاس رہائش موجود ہو، رہن سہن کے لیے، سر چھپانے کے لیے، گرمی اور سردی کے موسمی اثرات سے بچنے کے لیے، پھر لوگوں کو روزگار مہیا کرے، پھر وہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرے، لوگوں کے علاج کا بندوبست کرے، اور لوگوں کے لیے عدل و انصاف کا اہتمام کرے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ 70 سال پیچھے چلے جائیں اور آج تک دیکھتے چلے آئیں کس کس حکومت نے ان بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اور اگر انہوں نے پورا نہیں کیا تو پھر کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا۔ پھر کوئی تو دیکھے نا، کون دیکھے گا؟ یا ریاست دیکھے گی کہ ایک ریگولر پریکٹس سے اگر وہ نتائج نہیں آ رہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے، جو شریعت چاہتی ہے، جو اللہ رب العزت کا نظام چاہتا ہے، اگر وہ نتائج نہیں آ رہے تو یا تو خود ریاست اس پریکٹس پہ غور کرے کہ کہاں پر کمی ہے، اور اگر وہ نہیں تو کم از کم پھر رعایا غور کر لے، عوام غور کر لے کہ اگر ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ہمیں خوراک نہیں مل رہی، ہمیں لباس نہیں مل رہا، ہمیں رہائش نہیں مل رہی، ہمیں روزگار، تعلیم اور علاج نہیں مل رہا، ہمیں سستا انصاف نہیں مل رہا، تو پھر عوام خود سوچے کہ جس نظام کو پریکٹس کیا جا رہا ہے وہ نظام اگر اسلامی نظام ہوتا تو یہ بنیادی ضروریات عوام کی پورا کرتا، اور اگر یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی اٹ مین کہ اس نظام کے اندر کوئی خرابی ہے۔ اب ظاہر ہے سال ہا سال سے جس نظام کو پریکٹس کیا جا رہا ہے، اب وہ لوگ جو اس نظام پر مسلط ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، وہ خود اس نظام کے بینیفیشری ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کرپٹ نظام کے ذریعے وہ اشرافیہ جو آپ پر حکومت کر رہے ہیں 70 سال سے وہی ہیں، وہ 50 خاندان ہوں گے، نیچے تک چلے جائیں تو 200 خاندان ہوں گے، وہی خاندان کہ جنہوں نے انگریزوں سے مال لیے، وہی خاندان کہ جنہیں غیر مسلموں نے اپنی طرف سے جاگیریں دی، جن کو کہتے ہیں، جنہیں جاگیریں دیں، جنہیں مال دیا، اور آگے انہی کی نسلیں ہیں جو آج 70 سال سے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو پھر کون سوچے گا؟ یا تو ریاست کا سربراہ سوچے گا، جس کو ہم ریاست کہتے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو وہ سوچیں گے کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، تبدیل کرو، اور اگر وہ نہیں سوچ رہے تو جو محروم ہیں 70 سال سے پھر وہ بولیں گے کہ ہمیں آپ کا یہ نظام ہمیں کچھ ڈیلیور نہیں ہونے دے رہا، اسے بدلو۔ ہماری پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ جب تک بچہ نہ روئے اس وقت ماں بھی اس وقت تک اس کو دودھ نہیں دیتی، حالانکہ وہ ماں ہے، اس سے زیادہ شفیع کون ہوگا؟ مگر ماں نے بھی ایک نشانی رکھی ہے کہ اگر اس کو بھوک لگی تو یہ روئے گا، اس کا رونا، اس کا کرہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اس کا حق چاہیے، وہ روتا ہے، اور ماں فوری طور پر، وہ شفیق ہے نا ماں، تو ماں فوری طور پہ پہنچتی ہے، بچے کو گود لیتی ہے اور اسے فیڈ دیتی ہے۔ بھائی آپ کو اگر نظام نہیں دے رہا، آپ کو خوراک، لباس، رہائش، روزگار، تعلیم، علاج اور عدل و انصاف نہیں مل رہا، اگر ماں نہیں دے رہی، ریاست ماں کی مانند ہے، اگر ریاست ماں آپ کو وہ سارے حقوق نہیں دے رہی تو رو نا، احتجاج تو کرو، اپنی آواز تو بلند کرو، مگر یہ یاد رہے احتجاج کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنی ریاست کے اندر اپنی اموال کو نقصان پہنچاؤ،
تم اپنا بیڑا غرق کرو، اپنے جسم کو نوچو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح منع کیا، رونے کی اجازت دی لیکن جزا فضا بال نوچنے اور ماتم کرنے اور سینہ کوبی سے منع کیا۔ بھائی اپنے غم کا اظہار کر لیکن اپنے بدن کو نقصان نہ دے۔ اسی طرح احتجاج کر لیکن اپنے ریاستی اداروں کا نقصان نہ کر۔ اگر تو احتجاج کر رہا ہے تو اس احتجاج میں اپنے کسی غریب بھائی کی ریڑھی کا نقصان نہ کر، کسی مسلمان بھائی کی دکان کا نقصان نہ کر، کسی سڑک کا نقصان نہ کر، کسی ادارے کا نقصان نہ کر، جلاؤ گھراؤ نہ کر، کسی کو گالی گلوچ نہ کر۔ احتجاج اس خوبصورت انداز سے کر کہ لوگ مجبور ہو جائیں تیرے احتجاج کی طرف متوجہ ہونے پر۔ احتجاج اتنا خوبصورت کر کہ لوگ توجہ کریں کہ یہ طریقہ ہے احتجاج کرنے کا۔ مگر جب تک تو احتجاج نہیں کرے گا اس وقت تک تجھے تیرا حق کوئی نہیں دے گا۔